اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 96 تک کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ان رکوع میں آپ جان رہے ہیں کہ اس رکوع میں جو کہ پیچھے سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں بھی اور پچھلے رکوع کی طرح سے یہود کو ہی مخاطب کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ تو لیکن اس ڈائریکٹ خطاب میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ در حقیقت یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہود اتنے پسندیدہ ہونے کے باوجود آج اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ تو آیت نمبر 91 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لاؤ، بما جو کچھ، انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اب کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ۔ قالو، تو کہتے ہیں، نؤمنو بما، کہ ہم ایمان لائے اس پر، انزل علینا جو کچھ ہم پہ نازل ہوا، یعنی کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ایمان والے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کر رہے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، اس کا جو اس سے پہلے یا پیچھے ہے، یعنی قرآن اور قرآن سے جو پیچھے ہے۔ تو قرآن سے پیچھے کیا ہے؟ انجیل ہے، حضرت مسیح ہیں۔ تو پیچھے سے مراد انہوں نے کیا کیا کہ جب ان پر تورات بھی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان تک تورات پہنچ گئی، تو اب انہوں نے اللہ سے عہد بھی باندھ دیا، لیکن پھر اس عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو اللہ نے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا، انجیل دے کر بھیجا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کا کفر کیا، اور اب جو قرآن آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے اس کا بھی کفر کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، مُصَدِّقًا لِمَا جو تصدیق کرتی ہے اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، جو چیز ان کے پاس ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہاں تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ درست کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ قل فلما، اے نبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہیے، فلما تقتلون، پھر کیوں، لما مانے کیوں، فا مانے پس، لما مانے کیوں، سوالیہ ہے۔ فلما تقتلون، تو پھر کیوں تم قتل کرتے ہو، یا تم کیوں قتل کر رہے ہو، انبیاء اللہ من قبل، تو تم یہ کیوں قتل کرتے آ رہے ہو اس سے پہلے نبیوں کو؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو، جو تم ایمان کی بات کہہ رہے ہو، تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو، یعنی اگر تم ایسی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا ہے اس پر تم ایمان بھی والے ہو، تو تم پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے آ رہے ہو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، لیکن جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اگر تمہارا یہی مسئلہ ہے کہ تمہیں اسی بات پہ شکوہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، تو تم نے تو خود پہلے اپنے اندر آنے والے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تم نے حضرت زکریا کو قتل کیا، تم نے یحییٰ کو قتل کیا، اور تم حضرت عیسیٰ کے قتل کی پوری پلاننگ کر کے بیٹھے تھے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ قانون ہے کہ رسول جو ہیں وہ کبھی قتل نہیں کیے جاتے، تو پھر تم نے پلاننگ تو حضرت عیسیٰ کے قتل کی پوری کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 92 دیکھیں۔ وَلَقَدْ، اور جب آ چکی، جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، موسیٰ بالبینات، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ موضح اور واضح تعلیمات لے کے، بینات مانے روشن،
اچھا چلو تم نے نبیوں کو قتل کیا، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ تم موسیٰ پہ ایمان لاتے ہو۔ اب دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ تھپڑ دیا ہے، تھپڑ ہی کہا جائے گا اس لیے کہ جو بات آگے کہی وہ دیکھیے، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو من بعد ہی، اس کے بعد اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی اب تم باقی ساری باتیں چھوڑو، سارے نبیوں کو چھوڑو، عیسیٰ کو چھوڑو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، تم ایمان والے ہو، بہت ایمان کی بات کرتے ہو، تم نے تو حضرت موسیٰ کے سامنے ہی، ان کی موجودگی میں ہی، تم نے ان کی غیر حاضری میں جب وہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ آیت نمبر 93 میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق عہد، پکا عہد، کم تم سے، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا۔ یہ ہم پہلے بھی یہ اس طرح کی آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب، کیونکہ یہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنایا، پھر ان کی توبہ کے لیے ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ہوا، اور جب ان کے پاس تورات ان کو دی گئی، اللہ کی کتاب دی گئی، تو پھر ان کو ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا، اور اس کیفیت میں، اس سختی کی کیفیت میں ان سے کہا کہ اب کیا کہا انہوں نے؟ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، ما مانے جو، آتیناکم، اس چھوٹے سے ورڈ میں دیکھیں دو ضمیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک نون پہ کھڑی زبر ہے، نا مانے ہم نے، کم مانے تم کو، یہ دو ضمیریں ایک ساتھ آئیں، اور آتینا دیا، تو اب اس میں سے نا کی ضمیر کی جو میننگ ہے اس کو پہلے لے آئیے، ہم نے دیا تم کو، ٹھیک ہے نا، بڑا آسان لگ رہا ہوگا، ابھی آتیناکم، ہم نے دیا تم کو، تو پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا، بقوت، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ یہ نہیں کہ بہت اس سے، یعنی اتنے مضبوط پکڑو کہ تم سے چھوٹے نہیں بات، واسمعوا، اور سنو، سنو، کیا سنو، کیا بات سنو، یعنی سنو جو احکامات یہ کتاب تمہیں دے رہی ہے، اس کی باتوں کو سنو غور سے، جب سنو گے تبھی تو عمل کرو گے۔ ہم نے، یعنی کہ ہم نے تاکید دی کہ جو کچھ بھی ہدایت اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے دیا ہے تمہیں، اس کو سختی ساتھ پابندی کرو، کان لگا کر سنو۔ اب دیکھیں انہوں نے جواب کیا، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ استغفر اللہ، دیکھیں یعنی یہ تو صاف صاف نافرمانی ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے سن تو لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ تو اقوام یہود کی یہ ایک بڑی پرانی بیماری، یعنی ہمیشہ کی یہ بیماری ہے کہ وہ زبان کو ذرا سا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے کہ بات کا مفہوم ہی بدل جاتا۔ چنانچہ انہیں کہنا کیا تھا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس پر اس کو مان لیا۔ تو اب اطعنا کی انہوں نے ہم معنی ایسے یعنی ساؤنڈ کے لحاظ سے ایسا لفظ لگا دیا، اور جب منہ مروڑ کے، زبان مروڑ کے بولتے تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے، جو منافق تھے حضرت، اچھا یہ یاد رکھیے موسیٰ کے دور میں بھی منافق تھے، ہر نبی کے دور میں منافق ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ آج کے دور میں بھی جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں گے تو ہمیں اس قسم کے رویے کا ضرور سامنا ہوگا۔ تو جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کا وتیرہ یہ تھا، وہ زبان کو مروڑ کے کہتے تھے سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے تو آپ کی بات سن بھی لی ہے اور ہم عمل نہیں کریں گے، اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی کہ یہ تم نے کیا کہہ رہے ہو تم، تو کہتے نہیں آپ کو سننے میں غلطی ہوئی، ہم نے تو سمعنا واطعنا ہی کہا تھا۔ آگے فرماتے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اشربو شرب سے نکلا یعنی پینا پلانا، وَأُشْرِبُوا تو پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلا یعنی محبت، کیا چیز پلا دیا ان کو؟ عجل بچڑے کو کہتے ہیں، بچڑے کی محبت کو ان کے دلوں کو پلا دیا گیا ہے، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی پاداش میں، یعنی
وہ جو بار بار کفر کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو اب اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جو یہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں ہے نا، اسے اور بڑھا دو. قل بئس ما، کہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل، کہیے، بئس ما، بہت بری بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یامرکم، جن کا یہ حکم دے رہے ہیں، بہی ایمان حکم، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بہت بری بات ہے جس کا حکم ان کا ایمان دے رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جو پہلے ہم نے آیت پڑھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انؤمن بما انزل الینا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی. تو اگر ایمان لانے کے بعد یہ کام یہ کر رہے ہیں اور کفر کرے جا رہے ہیں اپنے بعد آنے والے نبیوں کی بھی اور نبیوں کے ساتھ اس کی اللہ کی کتابوں کی بھی، اور کہنا نہیں مان رہے اپنے اللہ کے احکامات کی، تو کہہ رہے ہیں کہ تو تمہارا ایمان تو تمہیں بڑی بری باتیں بتا رہے. دیکھیں یہاں پہ ایک اصول نکل کے سامنے آیا کہ جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ سے محاورہ سنا ہوا ہے، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. اسی طرح ایک دل میں نافرمانی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ ایک ایسا لٹمس ہے، یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بھی کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے یا ہمارے دلوں میں نافرمانی ہے یا کفر ہے. بالکل آسان ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے تو آنکھ بند کر کے یہ لکھ لیجئے کہیں پہ کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ ایمان ہوتا ہے اس جگہ فرما برداری ضرور ہوتی ہے اور اس جگہ نافرمانی نہیں ہوتی. تو ہمیں سب سے پہلے اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان آئے تو اس کو لانے کے لیے اپنے دلوں سے نافرمانی کو، اپنے نفس کی خواہشوں کو باہر نکالنا ہوگا. نفس کی خواہش سے مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی طلب نہ کوئی. نفس کی خواہش کا مطلب یہ ہے کہ جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ ایسا کرو، تو اب وہاں پہ تمہاری اپنی خواہش ختم ہو جانی چاہیے. اپنی خواہشات کو ہمیں ختم کر کے اللہ کے حکم پہ جو ہے لبیک کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنائے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے. ہمیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو پھر ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے تم اگر مومن ہو تو تمہارا ایمان یہ کس قسم کی بری باتیں تمہیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 94. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ. اب یہاں پہ یہ والی آیت بھی بڑی غور طلب ہے اور بہت اچھی ہے. ذرا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دلائل سے، دیکھیں دلائل سے ان کو کس طریقے سے ان کے سامنے ان کا جو چہرہ ہے اصلی وہ لے کے آ رہے ہیں، کس طرح سے. یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اس کو جب آپ پورا پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. قل ان کانت، تو اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہ تمہارے لیے جو آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے، یعنی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت جو ہے خالصتاً تمہارے لیے ہے اور دوسرے لوگ اس میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ ایک ان کا یہ خیال تھا، یہود یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف وہی 40 دن کے لیے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جو غلطی کی تھی، اس کے بعد ہم تو جنت جائیں گے کیونکہ جنت ہی اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کر دیا. ٹھیک ہے، اس بات کو کہا. ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو. آگے کی آیت دیکھیں، فَتَمَنُّ الْمَوْتَ، تو پھر تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا زبردست بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، دنیا کتنی سخت جگہ ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک روٹی کمانے کے لیے کس قدر کلفتیں اٹھانی پڑتی ہیں، مشقت ہوتی ہے، شدید کوفت ہوتی ہے اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے. صبح سے انسان محنت کرتا ہے، رات میں تھک کے گھر میں آتا ہے. تو اتنی محنت و مشقت، اور اگر مجھے یہ پتا ہو کہ جنت ہی مجھے ملے گی تو سب سے پہلے طور پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جلدی سے موت آئے تاکہ میں جاؤں. جیسے لوگ کتنے بیمار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی یہ منہ سے نہیں کہتا
کہ ہم مر جائیں تو ہماری اس سے جان چھوٹ جائے. یہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا اور جی لیں ہم ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں اسی لیے تو یہ جو دنیا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کا مقام جنت میں ہے تو اس کو تو دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ایسا اسی کے لیے ہے جس کا ایمان آخرت پر ہوگا، جس کا اللہ کے ساتھ بہترین معاملہ ہوگا، اور جو اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہتا ہوگا. اس کے لیے تو دنیا پھر ایک بڑی سخت چیز لگے گی، اسے تو ایک امتحان ہی لگے گی، کس طرح سے ختم ہو تو ہم فوراً پہنچے آخرت میں جائیں. لیکن یہود تو ایسا بالکل نہیں کہتے. تو کہتے ہیں آیت نمبر 95 میں ولن یتمنوہ ابدا، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی. دو لفظ ہیں انکار کے، لم اور لن. یہ بہت آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن لن کا مطلب نہیں کے ساتھ ہرگز ہرگز نہیں، یعنی بالکل 1% بھی چانس نہیں ہے کہ اس چیز کے ہاں ہونے کا. تو کیا کہا؟ اور ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے موت کی. بما قدمت ایدیہم، کیونکہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا ہے، اس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس وجہ سے کہ جو کچھ اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں، ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کی کمائی کیا ہے. دیکھیں ہم بار بار پڑھتے ہیں نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ ہوتا کب ہے؟ جب ہی ہوتی ہے نا جب ہمارے اعمال ہمیں خود پتا ہو کہ ہم نے بہت اچھے کیے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تب اس کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے. ہم سب موت سے اسی لیے تو ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم دن رات صبح شام کیا کر رہے ہیں، کس قدر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اعمال نامہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، ہم تو اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں انکار کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے. آیت نمبر 96 وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ یعنی تم انہیں دیکھو گے، احرص الناس حرص سے نکلا، حرص کہتے ہیں لالچ کو کہتے ہیں، ناسی یعنی لوگوں سے زیادہ، یعنی یہ عام لوگ ہیں ان سے زیادہ یہ جو ہے اس بات کی حرص کریں گے حیات دنیا کے انہیں دنیا کی زندگی ملے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. لیکن یہاں مشرکوں سے زیادہ حریص کیوں کہا دنیا پہ؟ کہ جو مشرک ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور لڑے. کیوں لڑے؟ وہ اس لیے لڑے کہ یہ اپنے معبودوں کو برحق سمجھتے تھے. تو ان کو بہتر اللہ نے ان یہود کے مقابلے میں کیا کہ کم سے کم وہ اپنے معبودوں کے ساتھ اتنے تو سنسیئر ہیں کہ وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنی جانوں کی قربانی کر رہے ہیں اور لڑنے آ رہے ہیں. جبکہ یہودیوں میں تو اتنی سی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی سی بھی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے دین کے لیے یہ لڑیں یا کچھ کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تو موت کا اتنا خوف ہے اور مرنے کی تو یہ تمنا کریں گے ہی نہیں، اور چاہیں گے کہ اگر ہمیں ہزاروں سال بھی جینے کو ملے تو ہم جیئیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. الف کہتے ہیں 1000 کو، سنہ کہتے ہیں سال کو. تو عمر سے نکلا یعمرو کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 برس ہو جائے. ہر یہ چاہے گا کہ وہ 1000 برس تک جیے. وما ہوا حالانکہ نہیں ہے مزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ حالانکہ ان کی جو یہ اس قدر جینا یا اتنی بڑی عمر ان کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا یا اتنا جینا. ان کو یہ نہیں سمجھے کہ اگر ہم اتنے سال جی لیں گے تو پھر ہم عذاب سے بچ جائیں گے. کبھی نہ کبھی تو اللہ کے پاس پہنچیں گے نا. تو ظاہر سی بات ہے چاہے کتنی بھی طویل عمر ہو جائے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے تو سارے کرتوت سامنے کھل کے سامنے آ جائیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں.
صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 96 مکمل ہو گئی. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ہر وقت ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، اپنے اعمال کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہود کی طرح سے اعمال ہمارے ہونے لگیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی طرح کر کے انہی کے جیسے غضب کا، اللہ کے غضب کا اور عذاب کا شکار بن جائیں. اگر ہم امت مسلمہ کو ابھی دیکھیں، مسلمان ہر طرف سے پٹ رہے ہیں. کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس ہی لیے پٹ رہے ہیں کہ ان کے تمام اعمال یہودیوں کے جیسے یکساں ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کو ایک کتاب سمجھ لی ہے، ایک ایسی پاک بابرکت کتاب کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو ہم اس کو سر پہ رکھ دیں اس کے، اور جب ہم بیمار ہو جائیں تو اس میں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں. لیکن اس میں سے سورہ بقرہ کو ہم پڑھیں تاکہ جادو، حسد، ان سب سے ہماری محفوظ ہو جائیں. ہم وہ آیتیں پڑھیں جس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے. ٹوٹلی دنیا کے لیے ہم اس قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو آخرت کی نظر سے دیکھیں. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو کتاب ہمارے لیے کسی وظائف کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری زندگی کو سنوارنے والی کتاب ہے، ہمارے کردار کو بلڈ کرنے والی ہے، ہمارے معاشرے کو بنانے والی ہے. جب ہمارا معاشرہ بن جائے گا، جب ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا تو خود بخود دنیا میں ہر چیز، دنیا کی برکتیں خود بخود حاصل ہونے لگیں گی. جب ہم نیک انسان بن جائیں گے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو مفلسی اور غربت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. زکوٰۃ کا نظام اچھا ہو جائے گا، ہم پابندی سے زکوٰۃ دیں گے تو غریبوں کے سر پہ تو خود بخود ہاتھ رکھ دیا جائے گا، بیواؤں کے اور یتیموں کے سر پہ. ہم بیواؤں یتیموں کا حق نہیں ماریں گے، ان کا حق دیں گے. تو جب ہم اپنے آپ کو قرآن کی روح سے سیدھا کر لیں گے، ایک دم صراط مستقیم پہ ہر شخص کر لے گا، تو دنیا خود بخود ہمارے لیے خوشگوار ہو جائے گی. پھر ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہمیں جب ہم اپنی بیٹی کو قرآن سکھا کے بھیجیں گے تو ہمیں اس کے سر پہ خالی اس کا سایہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ روز قرآن سیکھے گی بھی اور روز پڑھے گی بھی اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس کے مطابق ترتیب دے گی. السلام علیکم. صدق اللہ العظیم.